أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات سورہ مبارک مومنون کی ابتدائی دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارک مومنون قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے. مصحف کی موجودہ ترتیب کے مطابق اور مکہ میں نازل ہونے والا سب سے آخری سورہ ہے. ترتیب نزولی کے مطابق سورہ مومنون کا عدد 74 ہے. 74 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی. سورہ مبارک انبیاء ہم اس تفصیل میں زیادہ نہ جائے کہ پھر مولا متقیان سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ عرض کروں متصل ہو جائے. 118 آیتوں پر مشتمل ہے اور جو مولا متقیان علیہ آلاف طیب وسلام اس دنیا میں تشریف لائے 16 رجب کو پیغمبر گرامی اسلام کے ہاتھوں پر آئے. تو جو پہلی گفتگو کی آنکھیں کھولنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام سے یا رسول اللہ آپ کیا سننا چاہیں گے؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن. ابھی قرآن کے نزول کا آغاز نہیں ہوا. ختمی مرتبہ نے فرمایا علی قرآن سنیں. پورے قرآن مجید میں سے مولا متقیان نے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتوں کی تلاوت پیغمبر اکرم اسلام کے ہاتھوں پر فرمائی. یہ آیات خود نصاب ایمان ہے اور ان آیات کی روح اور ان آیات کی معراج خود ذات امیر المومنین ہے. خشوع اور خضوع کی انتہائی منزل. علی کی نماز
خود ختمی مرتبت میں ایک مسابقہ رکھا جسے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے بھی تحریر کیا۔ اصحاب سے پیغمبر نے خواہش کی کہ اگر تم میں سے کوئی فرد 2 رکعتیں اس طرح سے ادا کرے کہ سوائے خدا کے اسے دنیا کا کوئی دوسرا خیال نہ آئے، تو جو بھی فرد کھڑا ہوتا تھا ختمی مرتبہ خود بتاتے تھے کہ یہاں تم نے یہ سوچا سوائے امیر المومنین کے۔ ذات امیر المومنین سے متعلق ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ انہو ممسوس فی ذات اللہ، علی اس کائنات میں سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے۔ علی حق تعالیٰ نے اس کائنات میں عالم تکوین میں موجودات کے درمیان اپنے اسرار کو رکھا ہے۔ یہ عالم تکوین اسرار الہیہ سے لبریز ہے، اور سب سے بڑا سر عظمی پروردگار اللہ کا سب سے بڑا راز خود ذات امیر المومنین ہے۔ ایک محیر العقول ذات، ذہن بشر سے، عقل بشر سے، فکر بشر سے ماورا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے چند سالوں کے لیے اگر ذرائع ابلاغ، میڈیا، افراد، مفتی، ادارے کسی شخصیت کے خلاف ہو جائے تو وہ جتنی بھی مقبول عام ہو وہ شخصیت، تھوڑے ہی عرصے میں اس کی مقبولیت کا گراف نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن علی علیہ السلام اس ساری کائنات میں کسی انسان کی اور کسی ذی روح کی اتنی زیادہ مخالفت نہیں کی گئی جتنی مخالفت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گئی۔ دشمنی کی انتہا کر دی گئی۔ ہر طبقہ بشر، سماج کا ہر طبقہ، ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کو معمور کیا گیا۔ پوری حکومتیں لگ گئیں، خزانے خرچ ہو گئے، مفتیوں کو خریدا گیا، خطیبوں کو خریدا گیا، شب و روز جمعوں کے خطبوں سے مورخین نے تاریخوں میں، محدثین نے حدیثوں میں، مفتیوں نے اپنے فتووں میں، مفسرین نے قرآن کی تفسیروں میں کھینچتان کے ہر طرف سے علی دشمنی کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود کہ تاریخ بشر میں، تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ مخالفت اور دشمنی علی ابن ابی طالب سے روا رکھی گئی، اس کے باوجود 1400 سالوں کے تمام تر سازشوں، حربوں، چالوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود علی ابن ابی طالب کی عظمت و فضیلت کا آفتاب عالمتاب، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے آسمان امامت و ولایت پر بشریت اور انسانیت کی ہدایت اور راہبری میں مصروف تھا، آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر باضمیر اور ہر باشعور انسان کے دل پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی انسان نے تاریخ انسانی میں عقل بشر کو، فکر بشر کو، ذہن بشر کو اور انسان کی توجہات کو یوں مبذول نہیں کیا جس طرح سے ذات امیر المومنین۔ ہر عہد میں ایک طرف مخالفتیں پورے عروج پر تھیں، دوسری طرف جس کی فطرت میں طہارت باقی تھی، جس کے ضمیر میں کسی حد تک رمق حیات باقی تھی، جس میں عدل و انصاف کے تقاضے کسی حد تک باقی تھے۔ آپ دیکھیں بنو امیہ کے گھروں سے علی کی حقانیت کے نعرے بلند ہوئے، بنو عباس کے گھروں سے
علی کی صداقت کے نعرے بلند ہوئے۔ دمشق جو علی دشمنی کا مرکز رہا، شام جو علی ابن ابی طالب کی عداوت کی آماجگاہ رہا، اسی شام سے علی کی حقانیت اور صداقت حق کے حق میں آوازیں اٹھی، کتابیں تحریر کی گئی۔ ابن عساکر جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، جنہوں نے سب سے بڑی تاریخ لکھی، دنیا تاریخ میں سب سے ضخیم ترین تاریخ، 160 جلدوں پر مشتمل تاریخ مدینہ تو دمشق جو قبرستان عموی ہے، اس میں آپ دیکھیں باقی افراد کی قبریں، وہاں سے گزرتے ہوئے جہاں پر چھوٹا سا گاڑیوں کے کھڑے ہونے کا ایک سٹینڈ ہے، شام شہر کے دروازے سے اندر ہو کر یہاں ان کی قبر 571 میں ان کی وفات ہوئی۔ 160 جلدوں میں انہوں نے تاریخ لکھی، تاریخ مدینہ تو دمشق، اور اس تاریخ کی 3 جلدیں صرف علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات پر تحریر کی۔ امام نسائی جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، غیر معمولی شخصیت ہے۔ 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، یہ 6 کی 6 کتابیں امام حسن عسکری کے عہد میں تحریر کی گئیں۔ سب سے آخر میں لکھی جانے والی کتاب سنن نسائی، جس کے لکھنے والے امام نسائی جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، یہ اہل سنت کی صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کی مصنف اور لکھاری۔ انہوں نے مولا متقیان کے فضائل پر مشتمل 110 مستند اور معتبر ترین احادیث کو جمع کیا بنام خصائص علی، یہاں تک کہ اردو زبان میں اس ایک کتاب کے 11 ترجمے چھپے، اور ایک ترجمہ اور ساتھ میں شرح قاری ظہور احمد فیضی نے لاہور سے، جسے لکھنے کی پاداش میں ان کو پھر امامت جماعت سے اور خطبہ جمعہ سے محروم کر دیا گیا، لیکن پروردگار نے پھر انہیں اور عزت عطا فرمائی۔ یہ خصائص علی جب انہوں نے لکھی تو اہل شام ان کی گرد جمع ہوئے، اور سب نے پرزور مطالبہ کیا کہ جیسی کتاب علی سے متعلق لکھی ہے، ایسی کتاب تم امیر شام سے متعلق لکھو، اس کے فضائل بھی بیان کرو۔ اس مرد حق نے، امام نسائی نے، صحاح ستہ میں سے ایک کے مصنف امام نسائی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کیا لکھوں؟ جس سے متعلق کہہ رہے ہو کہ میں اس کے بارے میں کتاب لکھوں، کیا کتاب لکھوں؟ کہا جیسی حدیث علی سے متعلق لکھی۔ کہا کوئی حدیث لے کے آج تو میں لکھ دیتا ہوں۔ میں نے تو دنیا حدیث میں اس شخص کی فضیلت سے متعلق کوئی ایک حدیث بھی نہیں دیکھی، لیکن مذمت میں ہزاروں حدیث موجود ہیں۔ لے دے کے ایک حدیث جسے فضیلت شمار کیا جاتا ہے، اللہم لا تشبہ بطنہ، جب ان کی بات نہیں مانی، اہل شام نے لاتوں سے، مکوں سے، گھوسوں سے اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور مسجد الحرام مکہ میں، مسجد الحرام کے ایک دروازے میں ان کی قبر ہے۔ شہید عشق علی، شہید محبت علی، امام نسائی۔ یہاں تک کہ خلیل بن احمد فراہیدی، اگر آپ بالکل اوائل میں چلے جائیں، 157 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا تعلق تو اہل تشیع سے نہیں، پھر ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا اس لیے کہ میں نے ساری کائنات کو اور تمام انسانوں کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے۔
اور علی ابن ابی طالب کو میں نے ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے، اس لیے میں علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی ہیں، اور پھر جناب سیبویہ کے استاد خلیل بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں، کہا کیا بتاؤں؟ علی اس کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے، جس کے فضائل کو اور کمالات کو دوستوں نے بھی چھپایا، دشمنوں نے بھی چھپایا۔ دشمنوں نے کینے اور حسد کی وجہ سے، اور دوستوں نے اپنی جان کی خوف کی وجہ سے، ادھر بھی کتمان ادھر بھی کتمان، دونوں طرف چھپایا گیا علی کے فضائل کو۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا، علی کے فضائل اس درجہ زیادہ ہیں، اس درجہ زیادہ ہیں کہ ان دو کتمانوں کے باوجود علی کی فضیلتوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا ہے۔ یہ خلیل بصری ہیں، جناب سیبویہ کے استاد، اور وہ ابن جوزی ہیں جن کی وفات 579 ہجری میں ہوئی، جنہوں نے کتاب الموضوعات تحریر کی اور 16,000 احادیث جمع کی۔ کہا ان احادیث کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب جعلی ہیں، من گھڑت ہیں، بنو امیہ نے اور دیگر افراد نے گھڑ کر پیغمبر سے منسوب کی۔ یہ احادیث رسول کی نہیں ہے، کتاب الموضوعات کے نام سے۔ اور عجیب جملہ لکھا، کہا لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی وجود مبارک علی ابن ابی طالب سے متعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے علی کو اتنے فضائل عطا کیے، اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں علی ابن ابی طالب کے اتنے زیادہ فضائل بیان کیے کہ اب ان کی موجودگی میں کوئی اور فضیلت گھڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہ ابن جوزی ہیں۔ اور پھر امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، ان کا بیٹا عبداللہ بن احمد بن حنبل جس کی وفات 290 ہجری میں ہوئی، ابن جوزی نے کتاب الفضائل میں یہ بات تحریر کی کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے باپ سے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں 1.5 لاکھ اصحاب رسول میں سے افضل کون ہے، تفضیل کس کی ہے، تفضیل کے اعتبار سے ترتیب بتائیں۔ انہوں نے کسی کا نام لیا، پھر دوسرا نام لیا، پھر تیسرا نام لیا، پھر کچھ اور نام لیے، ثم سکت، پھر خاموش ہو گئے۔ تو بیٹے نے سوال کیا، ما قلت للتفضیل علی ابن ابی طالب، علی کی تفضیل سے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی؟ کہا بیٹا اپنے سوال پر نظر ثانی کرو، تمہارا سوال غلط ہے، تو اصحاب سے متعلق پوچھ رہا ہے۔ علی من اہل البیت لا یقاس بہم احد، علی کا تعلق اہل بیت رسول سے ہے، کسی بھی انسان کا علی سے تقابل ممکن نہیں ہے۔ کس سے پوچھے، کون بتائے؟ جس میں ذرہ برابر عدل ہے، جس میں ذرہ برابر انصاف ہے، جس میں تھوڑی بہت رمق حیات باقی ہے، انسانیت باقی ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کی وہ پاکیزہ فطرت اسے مجبور کرتی کہ وہ علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ کہے۔ مستشرقین، غیر مسلم افراد، خلیل جبران، جورج جرداق، شبلی شمائل، کس سے متعلق کہا جائے، یہاں تک کہ ڈاکٹر سید محمد عبدو، یہ جتنے بھی نام میں نے لیے، ان میں سے کوئی نام اہل تشیع سے تعلق نہیں رکھتا، یا اہل تسنن ہے، یا مسیحی ہے، یا غیر مسلم ہے، یہاں تک کہ آج سے 1000 سال پہلے وفات پانے والی شخصیت جن کی نظیر نہیں، جن کی مثال نہیں، جناب بو علی سینا، جن کا کوئی استاد نہیں ہے، استاد ناشناس معلم، ہر علم میں کتاب لکھی، معقولات میں، منقولات میں، فلسفے میں، ریاضی میں، ہندسہ میں، جیومیٹری میں، ہر علم میں، طب میں، ریاضیات میں،
یہ استاد ناشناس معلم جو نابغہ دہر ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، بو علی سینا، اس بو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ اے بو علی سینا، ان کے شاگرد شہریار نے پوچھا، بو علی سینا آپ خود بے مثال شخصیت ہیں، بے نظیر شخصیت ہیں، لیکن میں آپ کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے علی سے متعلق بتائیں۔ بو علی سینا نے جواب دیا، شہریار، ساری کائنات میں علی ابن ابی طالب کی حیثیت اولین و آخرین کے تمام انسانوں کے ساتھ وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے۔ کون سمجھے اس بات کو؟ پہاڑ سے وزنی جملہ کا ابو علی سینا نے کہ علی کی حیثیت اس ساری کائنات میں باقی تمام انسانوں کی نسبت وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، اور معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اگر کوئی جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، سو کے گزار دے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، عبادت کرے تب بھی لیلۃ القدر ہے، عبادت نہ کرے غفلت میں گزار دے تب بھی لیلۃ القدر ہے، قرآن کھول کر اپنے سر پہ رکھے تب بھی لیلۃ القدر ہے، قرآن نہ رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ اس کے جاگنے سے، ساری رات عبادت کرنے سے، قرآن کھول کر اپنے سر پر رکھنے سے لیلۃ القدر کے شرف میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری رات سو کر گزارنے سے اور غفلت میں گزارنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عزت اور شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر ساری کائنات علی ابن ابی طالب کو مان لے اور علی کے سامنے جبین نیاز خم کر دے تو علی کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری دنیا علی کے خلاف، علی کے مقابلے میں جمع ہو جائے اور علی سے دشمنی شروع کر دے تو علی کی عزت اور شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ علی کو کسی بشر کی ضرورت نہیں ہے، بشر علی کا محتاج ہے۔ علی ہر عصر میں ہر انسان کی بنیادی نیاز اور بنیادی حاجت اور بنیادی ضرورت ہے، کوئی انسان علی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ علی انبیاء کی پہلی ضرورت ہے، اوصیاء کی ضرورت ہے، علی اولیاء خدا کی پہلی ضرورت ہے۔ علی اس عالم ہست و بود میں وہ ناگزیر ذات ہیں جن کے بغیر کسی ذی روح کا چارہ نہیں ہے۔ علی شاہکار تخلیق پروردگار ہے۔ علی وہ ذات جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ علی وہ ہستی جو محیر العقول، ذہن بشر اور عقل بشر کو خیرہ کر دینے والی۔ کون قامت مرتضوی کی بلندی کا ادراک کر سکتا ہے؟ کون سا نبی، کون سا ولی، کون سا فلسفی، دانشور، کوئی اسکالر، عالم، مفتی اور فقیہ، کوئی مورخ اور کسی بھی طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والا ماہر انسان، کوئی تجزیہ نگار، کون سا انسان علی کی بلندی کا ادراک کر سکتا ہے؟ قامت مرتضوی کی بلندی کا ادراک کر سکتا ہے کہ علی کس اوج پر، کس عروج پر، کس معراج پر، کس رفعت پر فائز ہے؟ اگر کسی کو یہ شوق ہو، کوئی دانشور، کوئی فقیہ، عالم سر اٹھا کر علی کی بلندی کا جائزہ لینا چاہے کہ قامت مرتضوی کی بلندی کی انتہائی حد کیا ہے، اس کی ٹوپیاں اور عمامے زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے، وہ علی کی قامت کی بلندی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ علی ذہن بشر سے ماورا، عقل بشر سے ماورا ذات علی ابن ابی طالب، جس ہستی کا نہ کوئی انبیاء میں عدیل و بدیل و سہیم و شریک ہے، نہ غیر انبیاء میں کوئی علی کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی علی کا ثانی نہیں ہے۔ علی کی ابدیت کا راز علی کی عبودیت ہے، جو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا۔ علی نے ساری زندگی میں
کوئی یہ نہ سمجھے، حتیٰ بس اوقات ہم اہل تشیع بھی، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متعلق اگر کوئی ذہن میں یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ ولی ہے اور علی ولی ہے، اور پھر انہیں عرض میں لانے کی کوشش کرے، اور پھر ان کے حدود اور قیود اور ان کے کمالات کا باہمی تقابل کرنا شروع کر دے، اس ترتیب سے عرض میں رکھنا شروع کر دے، نہ، یہ مسئلہ حساس ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علی اللہ کے کمالات کا مظہر ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت سے الگ نہیں ہے، علی کی ولایت وہی خدا کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں ہے۔ یہ میں عرض نہیں کر رہا، یہ پیغمبر نے فرمایا۔ اہل تسنن کی تمام بڑی بڑی کتابیں چھلک رہی ہیں جن میں یہ حدیث بیان ہوئی، ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ، علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے، علی کی محبت خدا کی محبت ہے، علی اور خدا کی محبت میں غیریت نہیں ہے، اثنینیت نہیں ہے، دوئیت نہیں ہے۔ کوئی انسان خواہ نبی کیوں نہ ہو، وہ کبھی اس شرف پر فائز نہیں ہو سکتا جب ذات امیر المومنین ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن حکیم نے بیان فرما رہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، سورہ تیسرا سورہ آل عمران اور 37 نمبر آیت ہے، اور خدا فرما رہے کہ جناب زکریا جو مریم کے خالو تھے، وہ ان کی کفالت کر رہے تھے، چونکہ پہلے ان کی اولاد نہیں تھی، بعد میں اللہ نے یحییٰ کا جیسا فرزند عطا کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور قرآن بیان کر رہے، یہ اصول کافی یا کسی اور کتاب سے حدیث نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کھڑا ہو کہے کہ یہ تو غیر معتبر ہے، اس کا راوی مشکل رکھتا ہے، یا اس کی سند میں یہ ضعف ہے یا یہ کمزوری ہے۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی جناب زکریا مریم کے پاس محراب عبادت میں پہنچتے، کیا دیکھتے؟ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، دیکھتے کہ انواع و اقسام کے کھانے پڑے، رزق پڑا ہے مریم کے پاس۔ قَالَ یا مریم، عجیب لفظ ہے، کُلَّمَا، جب بھی زکریا جاتے مریم کے پاس رنگ برنگے کھانے دیکھتے۔ ایک مرتبہ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ کھانا کون دائر ہے؟ چابی میرے پاس ہے، کلید بردار میں ہوں، میں کھانا لے کے آتا ہوں، میرے کھانا لانے سے پہلے کون کھانا لے کے آ جاتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ، یہ پروردگار کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے وہ، نہ اس کا یہ معنی نہیں لیکن پھر کبھی عرض کریں گے۔ تو یہ زکریا جب بھی مریم کے پاس جاتے ان کے پاس کھانا پڑا، اور پھر 25 نمبر آیت اسی سورہ مبارکہ مریم کی، جس دن عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد اب جب اپنے جسم میں نکاہت محسوس کی، کمزوری محسوس کی، جناب مریم نے تو کہا پروردگار کھانے کے لیے کچھ ملے، بھوک لگی، نڈھال ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، کھانا مانگا خدا سے کچھ کھانے کے لیے۔ تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ کھانا بھیجا نہیں؟ بھیجا، کھانا نہیں بھیجا، کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، کھانا چاہیے جاؤ، ہُزِّي ہلاؤ، إِلَيْكِ اپنی طرف ایسے زور سے، بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، جز کہتے ہیں تنا، نخلا کہتے ہیں کھجور، یہ سامنے جو درخت ہے کھجور کا، جاؤ اس کے تنے کو جھنجوڑو، تو ساقط علیک رطبا جنیا، رطب کہتے ہیں کھجور کو، جنیا تازہ، اٹھو کھانا چاہیے جاؤ، کھجور کا درخت ہے، تنے کو ہلاؤ، زور زور سے ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لینا۔ مریم نے سوال کیا، پروردگار کل تک
مسلسل میرے لیے کھانا آتا رہا بن مانگے، جبکہ زکریا بھی آمادہ تھے لانے کے لیے، وہ لے کے آتے تھے، میرے کفیل تھے، تب جب کہ مجھے حاجت نہیں تھی اور میں مانگتی بھی نہیں تھی، تو بن مانگے مجھے کھانا دیتا رہا، اور آج جب کہ مجھے ضرورت ہے اور میں مانگ رہی ہوں تب بھی تو کہہ رہا ہے کہ خود اٹھو، جا کے اس کے تنے کو ہلاؤ، پھر کھجوریں گرے گی، انہیں چن کے اٹھا کے کھا لینا۔ تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ اے مریم، اب پہلے تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی۔ عجیب ہے، پہلے تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی، اب تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت بھی داخل ہو چکی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور جب اٹھا لیجئے، تواتر سے ثابت ہے، علی ابن ابی طالب 13 رجب کو جوف کعبہ میں پیدا ہوئے اور 3 دن تک آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ دیوار جب شک ہوئی تھی، بی بی اندر گئی تھی، جب اندر گئی تھی دیوار بند ہو گئی، 3 دن فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تنہا اکیلے رہی، اور 3 دن مسلسل فاطمہ بنت اسد کے لیے بن مانگے کھانا آتا رہا۔ کیا مطلب؟ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ علی کی ولایت جس کے لیے پہلے ہمیشہ اللہ کھانا بھیجتا رہا، کل ما کہہ کر ہمیشہ خدا بھیجتا رہا، لیکن عیسیٰ کی ولادت کے بعد اب خود سے زحمت دی جا رہی ہے، اور وہ پہلے وہ بی بی جو ہمیشہ ابو طالب عمران کے گھر سے کھانا کھاتی تھی، لیکن علی کے آنے کے بعد پروردگار بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ولایت کو مان کر، رسول کی ولایت کو مان کر رک جائے اور علی کی ولایت کا انکار کرے، یہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی ولایت کو قبول نہیں کیا۔ بنا تمت کلمت التوحید، زیارت جامع کبیرہ جو امام علی نقی ہادی سے ہمارے سینکڑوں علماء نے اس ایک زیارت کی شرح بیان کی، یہ نصاب امامت ہے۔ بنا تمت کلمت التوحید، یہ غلط فہمیاں کسی کے ذہن میں نہ رہے، یا علی مدد کہتے ہو زبان لڑکھڑائے، یا علی مدد کیوں کہہ رہے؟ کوئی اگر پوچھ لے بھئی آپ یا علی مدد کیوں کہہ رہے؟ سورہ فاتحہ میں تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر یہ آگے سے صفائیاں دینا شروع کر دے، نہیں میں علی کو وسیلہ بنا رہا تھا، پھر علی وسیلہ بن کے، یہ تجھے کس نے کہا ہے تو علی کو وسیلہ مان لے؟ اگر علی کو وسیلہ ماننا ہے پھر تم تشیع میں کیا کر رہے ہو؟ وہاں چلے جاؤ جہاں باقی لوگ۔ یہ حقیقت اتنی عظیم ہے جسے امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اس مقام پر بیان کیا جہاں سواد اعظم کے ائمہ میں سے بڑے امام احمد ابن حنبل، جنہوں نے 19 برس کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا، اور بازار نیشاپور میں ان کی عمر 36 سال تھی، اور امام علی ابن موسیٰ الرضا کی شہادت کے وقت ان کی عمر 39 سال تھی، جہاں پر کم از کم 28,000 قلمدان موجود تھے۔ جب مامون الرشید نے امام علی ابن موسیٰ الرضا کو خراسان بلایا، اور خراسان میں داخل ہونے سے پہلے جب آپ کی سواری میں بازار نیشاپور میں داخل ہوئی، ہزاروں کا اجتماع یا لاکھوں کا اجتماع، جن میں صرف 28,000 لکھنے والے تھے۔ یہ تاریخ انسانی کا عجیب انتقام ہے، اور یہ پچھلے 7 ائمہ کی محنتوں کا اثر اور نتیجہ ہے کہ پہلا محمد دنیا سے قلم دوات مانگتے ہوئے رخصت ہوا اور قلم دوات نہ دیا گیا، اور ان الرجل لیہجر جیسی توہین اور گستاخی کی گئی، اور آج 28,000 قلمدان حالت حرکت میں کہ آج فرزند مصطفیٰ کچھ کہے ہم تحریر کریں۔ ایک مرتبہ سب نے اصرار کیا فرزند رسول چہرے سے نقاب ہٹائیں، اپنی زیارت کا شرف عطا کیجیے۔
عماری کا پردہ ہٹا، جیسے ہی جمال امامت پر نگاہیں پڑی زار و قطار رونے لگے، گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ حضرت نے عماری کا پردہ گرا دیا، چند قدم آگے بڑھے، پھر آواز اٹھی، فرزند رسول اپنی زیارت کے شرف سے مشرف کر دیا، اب کچھ بیان کر دیجیے۔ اب دوبارہ سے عماری کا پردہ ہٹا اور لبہائے امام علی ابن موسیٰ الرضا میں جنبش پیدا ہوئی، اور اب بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، اور ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے اللہ نے یوں فرمایا۔ یہ نام جو سنے آپ نے، ان سے متعلق امام احمد ابن حنبل نے تحریر کیا، کہا کہ جو حدیث بیان کی امام علی ابن موسیٰ الرضا نے، وہ بجائے خود صرف جو نام لیے اور جس حسین انداز سے، جس خوبصورت ترتیب سے خود سے خدا تک پہنچے، اگر ان سارے ناموں کو اسی ترتیب سے علی ابن موسیٰ الرضا سے لے کر ذات خدا تک اگر ان ناموں کو کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کے دم کر دیا جائے، اسے شفا حاصل ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ فرمایا، پردہ گرا دیا، لیکن کئی گھنٹوں سے انتظار کرنے والے نیشا پور کے وہ عشاق اہل بیت جو قلم دوات لیے کھڑے تھے، وہ سمجھ گئے کہ بات پوری نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا سلسلہ سند صرف اس ایک بات کے لیے نہیں ہو سکتا، یقیناً بات ادھوری ہے۔ امام نے بھی ان کی ذہنیتوں کو مزید آماد اور استوار کرنے کے لیے کلام کو روکا، تاکہ تجسس پورے عروج پہ پہنچ جائے، تاکہ بات ضائع نہ چلی جائے۔ پھر شور اٹھا، فرزند رسول اپنی بات مکمل کر دیجئے۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور اتنا فرمایا، بشرطہا و شروطہا، اس کلمہ توحید کی جو قلعہ خدا بندی ہے، جس میں داخلہ عذاب سے بچنے کی سند ہے، اس کی کچھ شروط ہیں، کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، باقی بھی شرائط ہیں، ان میں سے ایک میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے اس نے توحید کا اقرار کر لیا، تو 100% غلط سمجھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار توحید ہے، لیکن کمال توحید نہیں، یہ توحید کا آغاز ہے۔ کمال توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے اقرار، اظہار اور اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایت کو قبول کرنا، یہ کمال توحید ہے۔ اگر کسی نے ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کو بھی رد کر دیا، انکار کر دیا، کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، میں عرض نہیں کر رہا، آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی عظیم الشان کتاب شمیم ولایت میں ان چاروں باتوں کو بیان کیا۔ توحید کیا ہے، آغاز توحید کیا ہے، کمال توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف یہ آغاز توحید ہے، لیکن کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد ان 14 کی ولایت کو تسلیم ہو جانا۔ یہ جو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں، یہ درود، یہ غیر معمولی ذکر ہے۔ یہ درود ان 14 کی ولایت کا اعلان ہے، یہ درود ان 14 کی ولایت کا اقرار ہے، یہ درود ان 14 کی ولایت کا اظہار ہے، یہ درود معرفت کا آسمان ہے، یہ درود اور صلوات اسرار کا جہان ہے۔ اکثریت اس کا معنی نہیں سمجھتی ہے اور جلدی سے پڑھ کے گزر جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عجیب اس کے اندر مفاہیم ہے۔ صلی علی، اس میں خود تسلیم کا پہلو بھی ہے، یعنی ان 14 کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ یہ 14
ان کی ولایت اللہ کی توحید کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے، اور اگر کسی نے ان 14 میں سے ایک کی ولایت کا انکار کر دیا تو یہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہے، اور اگر کسی نے کسی 15ویں کو ان 14 کی صف میں اسی سطح پر لا کے کھڑے کرنے کی کوشش کی، یہ مشرک ہے۔ ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، ان سے مانگنا خود اللہ سے مانگنا ہے۔ جس نے یا علی مدد کہا در حقیقت اس نے یا اللہ مدد کہا ہے، جس نے یا رسول اللہ مدد کہا در حقیقت اس نے یا اللہ مدد کہا ہے۔ ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ جس سے مانگ لے مل جائے گی، اللہ سے مدد مانگے تو اللہ مدد کر دے گا، یا اللہ مدد کہے کوئی حرج نہیں ہے، کہنا چاہیے۔ مشکل میں پڑے یا اللہ مدد، رسول سے مدد مانگے تو رسول مدد کریں گے، علی سے مدد مانگے علی مدد کریں گے، امام زمانہ سے مدد مانگے امام زمانہ مدد کریں گے، جس سے بھی مانگے مدد مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھ کر یا اللہ مدد کہنا شروع کر دے، اسے مدد تو نہیں ملے گی لیکن لعنت یقیناً مل جائے گی۔ علی اللہ کی مشیت کا مظہر، علی اللہ کی رضا کا مظہر، علی اللہ کے ارادے کا مظہر، علی اللہ کی نصرت کا مظہر۔ وقت ختم ہوا ورنہ کچھ اور جملے عرض کرتا۔ علی کا کمال یہ، علی کی شناخت یہ کہ ساری زندگی علی نے کبھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ ضرب چلائی تب، کوئی کارنامہ انجام دیا تب، اپنے ایک ساتھی پر، مسلمان پر، مومن پر حد جاری کی، اس سے چوری ہو گئی، حد جاری ہوئی، حضرت نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ جب ہاتھ کاٹا تو وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کے جا رہے اور راستے میں ایک منافق ملا، کہا تو علی کی بڑی فضیلتیں بیان کرتا تھا، علی کے بڑے فضائل بیان کرتا تھا، اسی علی نے آج تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا آج تو میرے دل میں علی کی عزت اور بڑھ گئی ہے، آج تو میرے دل میں علی کی محبت اور بڑھ گئی ہے کہ علی اللہ کی حدود کے اجرا میں دوست اور دشمن کا فرق نہیں رکھتا۔ یہ سنا ایک اور مسلمان کھڑے ہو کے یہ بات سن رہا تھا، وہ دوڑا دوڑا دربار میں آیا، مسجد کوفہ میں پہنچا، امیر المومن سے کہا کہ ابھی جس مومن پر آپ نے حد جاری کی ہے، جس کا ہاتھ کاٹا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اب امام حسن کو روانہ کیا، فرمایا جاؤ جا کے اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ۔ یہ احترام انسانیت صرف علی کے دروازے سے ملے گی۔ جرم سے نفرت نہیں، جرم سے نفرت کی جائے، مجرم سے نفرت نہ کی جائے۔ اور حد جاری ہونے کے بعد جب وہ پاک ہو چکا ہے، جاؤ چچا کو بلا کے لے آؤ۔ ادھر وہ آیا اور ادھر امام حسن سے کہا اس کی انگلیوں کو اس کے بازو کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ مس کرو، اور ادھر جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ اگر علی کہیں مظہر کن فیکون، اسی وقت انگلیاں جڑ جائیں، لیکن 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ تاکہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ یہ علی کا کمال ہے، اللہ کی طرف ذہن بشر کو متوجہ کیا۔ علی سرمایہ بشریت ہے، علی انسانیت کا ناز ہے۔ جوش ملی آبادی نے کہا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے۔ علی سرمایہ بشریت ہے، علی کائنات کے باضمیر انسانوں کا اثاثہ ہے، اور یہ وہ شبیں ہیں جب محسن انسانیت، سرمایہ بشر امیر المومنین کی داڑھی کو اسی عبادت میں خون کے ساتھ خضاب کر دیا گیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، کل تفصیل سے مسائل عرض کروں گا، آج چند جملوں پر اکتفا کر لوں۔ یہاں تک کہ حذیفہ یمانی جب زوجہ نے آپ کے شانے جھنجھوڑے، اٹھو مسجد سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، جیسے اٹھے گھر کے صحن میں آئے، یہ آواز آسمان سے سنائی دے رہی تھی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، قد قتل علی المرتضی۔ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھا؟ آپ ماہ رمضان میں ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں،
رحل کھولتے ہیں، جب رحل کھولیں تو ایک مرتبہ چشم تصور میں خود کو لے چلیں مسجد کوفہ میں، جیسے رحل دو پارا کرتے ہیں، جیسے قرآن کھولتے ہیں، علی کا سر ابن ملجم کی شمشیر سے شگافتہ ہوا، اور ایک مرتبہ تفصیلی مسائب کل عرض کروں گا، ابن ملجم بھاگ کھڑا ہوا، بس آج کی حد تک ایک جملہ، جب بھاگا علی کے ساتھی غصے میں دوڑتے ہوئے ابن ملجم کو پکڑ کے لائے، گرفتار کر کے لائے اور رسیوں میں باندھا ہوا، جب علی کے سامنے پیش کیا تو حضرت نے پہلی بات پوچھی، ابن ملجم بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اچھا امام نہیں تھا؟ دیکھا جواب دینا چاہتا ہے، ابن ملجم سے بولا نہیں جا رہا، وہ شربت کا پیالہ، دودھ میں شربت جو علی کے سامنے پیش کیا گیا تھا، فرمایا یہ ابن ملجم کو پلاؤ تاکہ بول سکے۔ کائنات انسانی علی کا یہ اخلاقی معجزہ قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی، اپنے ہی قاتل کو شربت کا جام پیش کیا، پھر دیکھا کہ رسیوں میں کسا ہوا ہے، بولا نہیں جا رہا، فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، اسے بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، میں دست ادب جوڑ کر آج 19 رمضان کو ایک ہی جملہ کہوں گا، علی آپ کو آپ کا قاتل رسیوں میں بندھا ہوا برداشت نہیں ہو رہا۔ کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ ہی کی بیٹی زینب بنت علی